کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر آئیں کچھ سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ آئیں اچھی بات سیکھیں، دوسرا سیگمنٹ سنت اور آداب سیکھیں، تیسرا سیگمنٹ آئیں اشارے سیکھیں۔ یہ تینوں سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ آج اس سیگمنٹ میں ہم سیکھیں گے حج کے مہینے کے ابتدائی عظیم 10 دن کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک جوان جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کرتا تھا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو 2 جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج و قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ پاک مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹ کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب 8ویں ذوالحج کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 2000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ اور جب 9ویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 1000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ البتہ جو حج کرنے والے جو عرفات میں ہیں تو اس سے عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، سنا آپ نے کہ ماہ ذوالحجہ شریف کے ابتدائی 10 دن بھی کس قدر برکتوں اور رحمتوں والے ہوتے ہیں۔ ان ایام میں رب کریم کی رحمت بندوں پر جھوم جھوم کر برس رہی ہوتی ہے۔ تو جو کوئی خوش نصیب ان دنوں میں رضا الہی کے لیے 1 ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک روزے رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو ہزاروں غلام آزاد کرنے، ہزاروں اونٹوں کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں دیے گئے ہزاروں گھوڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، ان مبارک دنوں میں ایک ایک روزہ رکھنے پر کس قدر ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو خوش نصیب مسلمان ان دنوں میں مختلف عبادات مثلا دن کے روزے اور راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے میں گزارتے ہیں، ان کے ثواب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ذرا غور تو کیجئے آپ، 1000 غلام، ہزاروں گھوڑے راہ خدا میں دینا، ہزاروں قربانیاں کرنے کا ثواب، سبحان اللہ۔ تو جو ان 10 ایام میں جو پہلا عشرہ ہے، اس میں جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو نوافل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے کس قدر ان کو ثواب مل رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم ان لوگوں کو جو راتوں میں عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوں گے، اللہ کریم ان کو عبادت بجا لانے پر کیسے کیسے انعام کرام سے نوازے گا، سبحان اللہ۔ لہٰذا اے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، 10 دنوں کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اللہ پاک کی عبادت میں گزارنا چاہیے اور عبادت میں ہی مصروف رہنا چاہیے۔ آج کل ایک دیکھا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جب یہ اللہ پاک کی راہ میں
سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے جب جانور لاتے ہیں اپنے گھروں میں، دیکھنے میں آتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں جانوروں کو لے کر راتوں رات گلیوں میں گھومتے ہیں، روڈوں پر گھومتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، بس رات کو جاگنا ہے اور جانور لے کر گھومنا ہے، بس گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ جو رات آپ کو ملی ہے، یہ جو دن آپ کو ملے ہیں، یہ اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں، دن میں روزہ رکھیں، راتوں کو اللہ پاک کی عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں جائیں، نوافل پڑھیں، نیک کام کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس مرتبہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل سنت ابراہیمی بھی ادا کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی عبادت بھی پہلے سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو ذکر ہوا کہ اللہ پاک کی راہ میں غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے جو بندہ روزے رکھتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اونٹوں کی قربانیاں، 1000 اونٹ کی قربانیاں اللہ پاک کی راہ میں جس نے سنت ابراہیم ادا کرنے کے لیے اونٹ قربان کیے، اس طرح اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کا بھی ذکر ہوا کہ جو اللہ پاک کی راہ میں گھوڑے دیے جاتے تھے، پہلے جو اللہ پاک کی راہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے گھوڑے دیے جاتے تھے، تو اس کا یہاں پر ذکر ہوا کہ اللہ کی راہ میں جس نے اپنے 1000 گھوڑے دیے ہوں، جتنا ثواب اس کو ملتا ہے، تو ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے والے کو بھی وہ ثواب ملے گا۔ تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ اب تو والا دور نہیں ہے، لیکن اگر ہم یقیناً اس سے مراد ثواب ہے تو ہم جب روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ثواب ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں کثرت سے تلاوت کی جائے۔ اب ہم نے اس سال سنت ابراہیمی بھی ادا کرنی ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں، بلکہ اس سال اس سے پچھلے سالوں سے بڑھ چڑھ کر کرنی ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کو لازمی قربانی کرنی چاہیے، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے، آئیے سنتے ہیں۔ 10 دنوں میں کثرت سے تلاوت کی جائے۔ ان 10 دنوں میں اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنا چاہیے، خوب نفلی عبادت کی جائے۔ ان 10 دنوں کی راتوں میں جاگ کر رب کریم کی عبادت کی جائے، گناہوں سے بچنا اور بچانا چاہیے، راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، ہفتہ وار اجتماعات، مدنی مذاکرے، نیک اجتماعات و محافل میں شرکت کرنی چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، دینی کاموں کی دھومیں مچانی چاہیے۔ جتنا ہو سکے ان 10 دنوں میں نیکیوں میں اضافہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے۔ ذکر کے چند فضائل بھی ہم سن لیتے ہیں۔ یہ کلمات اللہ پاک کو پیارے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے کوئی بھی کلمہ کہنے سے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہنے سے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری تسبیحات ہیں، آیت کریمہ ہے، اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کی کثرت کر سکتے ہیں۔ تو اس مرتبہ نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ ان 10 دنوں میں ہم نے ضرور ذکر و اذکار کرنا ہے، اور پہلی جتنی آپ عبادت کرتے ہیں آپ نے اس کو بڑھا دینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ آج سنتیں اور آداب میں آج ہم سیکھیں گے ناخن کاٹنے کے تعلق سے، کہ ناخن کب کاٹنے چاہیے، کب نہیں کاٹنے چاہیے، کس طرح سے کاٹنے چاہیے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ دوسرا، ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول جو طریقے ہیں اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے، ذرا سن لیجئے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار اس طرح کاٹتے چلے جائیں اور ترتیب وار یہاں تک کاٹ لیں۔ اب انگوٹھے کو چھوڑ دیجئے، اب الٹے ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کاٹنا شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے تک یہاں تک کاٹ لیجئے۔ پھر آخر میں دوبارہ سیدھے ہاتھ کا جو
انگوٹھے کا ناخن ہے اسے کاٹ لیجئے۔ تیسری بات، پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹ لیجئے۔ جنابت کی حالت میں، یعنی جب بندے پر غسل فرض ہونے کی صورت ہو، جب اس پہ غسل فرض ہو جائے تو ناخن کاٹنا مکروہ ہے۔ پانچویں بات، دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ چھٹی بات، ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے اور اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ یہ آج ہم نے ناخن کاٹنے کے تعلق سے سنا، اور آپ دیکھتے ہوں کہ بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے، وہ بھی ناخن چبا رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ جو والدین حضرات ہیں ان کو بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس سے بچے بیمار پڑ سکتے ہیں، بچے بیمار ہو سکتے ہیں، والدین تکلیف میں آ سکتے ہیں، تو ہمیں ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کر کے ہمیں جمعے کو ناخن کاٹنے چاہیے، لیکن زیادہ بڑھ جائیں تو اس سے پہلے کاٹ لیں، جمعے کا انتظار نہ کریں۔ جی ہمارے پاس یہاں پر حاضرین ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم اس میں سے وہ کون سی بات ہمیں سنانا چاہیں گے۔ سیدھے ہاتھ شروع کرنے ہیں، انگوٹھے کو نہیں کاٹنے، نہیں انگوٹھے کاٹنا۔ کے دوسرے ہاتھ کے بھی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، بڑے انگوٹھے تک لے آنا ہے، پھر اس کا بھی کاٹ دینا ہے، سیدھے ہاتھ کے بھی کاٹ دینے ہیں ناخن۔ ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن کاٹنے کا جو منقول طریقہ تھا وہ یہاں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں کسی دوسرے اسلامی بھائی کی طرف جو ہمیں بتائیں گے کہ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا کیا طریقہ ہے۔ جی، سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار الٹے پیر کی چنگلی تلک اس کو کاٹ دیں گے۔ جی، پاؤں کے ناخن کاٹنے کا کوئی طریقہ منقول نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ترتیب وار سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک کے ناخن کاٹ لیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد شاہد اتاری۔ جی شاہد بھائی، آج آپ ہمیں کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل 4 اشارے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ذی الحجہ کا یعنی کہ اشارہ یہ ذی الحجہ کا یہ کر کے یہ چاند کا اشارہ ہے، ذی الحجہ کا اشارہ ہے، ذی الحجہ کا اشارہ۔ ٹھیک ہے۔ اور قربانی کا اشارہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ قربانی کا اشارہ ہے، قربانی۔ اور یہ گائے کا اشارہ ہے، گائے کا اشارہ یہ ہے، اور یہ بکرے کا اشارہ ہے، اور اونٹ کا اشارہ یہ ہے۔ جی بندی شہر کے ناظرین، سبحان اللہ، کتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے، تو اس تعلق سے بھی ہم نے اشارے سیکھے کہ جو ماہ ذی الحج ہے اس کا اشارہ کیا ہے، یہ ہمیں یہاں پر سکھایا گیا۔ پھر قربانی کے جانوروں کے اشارے ہمیں یہاں بتائے گئے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف کہ یہ ہمیں کون سے اشارے کر کے بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربانی، بکرا، اونٹ۔ اونٹ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، گائے، بکرا، اونٹ، تینوں اشارے کر کے بتا دیے۔ اللہ پاک ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی اچھی اور پیاری باتوں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں، اور اگلی ایپیسوڈ ہوگی ہماری 50ویں ایپیسوڈ انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں کچھ آپ ہٹ کر دیکھیں گے، کچھ نیا دیکھیں گے، اور جب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔